جا گیا ہوں ناز و نظر کھڑی نین کھمار ماں جا گیا ہوں ناز و نظر سورج شاخوں جھکیوں گھومانو کمر تارا کتیوں تائب دیا دیکھی دے دل بر جھکو تھو جوہر جانب کے جمال سی جھکو تھو جوہر جانب کے جمال سی تعظیم جس نے دل سے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس کے آتش دوزخ حرام کی اور نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں علم سے پاتی ہے انسانیت فروغ انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر محترم حضرات آئیے چند منٹ کچھ عرض کرنے سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں جہاں کے مالک و مختار حبیبی پروردگار سیدنا سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پیش فرمائیں اور محبت سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات الحمدللہ ثم الحمدللہ دارالانوار مصطفیٰ سہلاب شریف عظیم دینی درسگاہ میں اور پچھوائی نگر سید علی شاہ بخاری علیہ رحمت کی خانقاہ پر الحمدللہ یہ جمع غفیر ٹھاٹے مارتا و مجمع اور علماء کرام کا الحمدللہ روحانی قافلہ آپ حضرات کی نظروں کے سامنے ہیں میرے عزیز مولانا محمد حسین صاحب قنواری کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تھوڑا وقت الحمدللہ اس جگہ پر الحمدللہ بڑا وقت ہے اس لیے کہ اگر تھوڑی دیر میں اللہ تعالیٰ کسی کی ایک ادا کو قبول فرما لے تو یہ دنیا بھی کامیاب اور اخروہ بھی کامیاب کہہ دو محبتوں سے سبحان اللہ یہ پاگاری کا حکم تھوڑی دیر آپ کی سماعتوں کے حوالے ہے محبت سے کہہ دیں نعرہ ولایت بھیج پاگارا اب محبتوں سے سماعت کریں دیکھیے قرآن مجید میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا جو تمہیں مصطفیٰ کریم عطا کرے اسے تم لے لو اور جس سے تمہیں منع فرمائے اس سے رک جاؤ الحمدللہ ہمیں یہی کرنا ہوگا جو حبیب نے ہمیں طریقہ دیا ہے مصطفیٰ نے جو اخلاق دیا ہے مصطفیٰ نے جو ہمیں سیرت عطا کی ہے اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم کامیاب و کامران ہیں تو میرے محبوب کی سیرت تو بہت بلند ہے بات وسیع ہے مگر میں ادب پر اپنی محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں کہ جب میرے حبیب مختار کی سیرت پر اگر کسی ایک ادا پر کوئی عاشق رسول عمل کرے تو اس کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی دونوں کامیاب و کامران ہو سکتی ہے سنیے بہت بڑی ادب جو ہے اخلاق جو ہے یہ بہت بڑا مقام ہے سنیے جس نے ادب کیا آپ اس خانقاہ پر تشریف لائے ہیں یا کئی عالم دین کئی سادہ اکرام موجود ہیں ان سے کچھ فائز لینے کے لیے یا قبر میں جو آرام فرما ہے ان سے فائز لینے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ادب کو نظروں میں رکھنا ہوگا اگر ادب ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب و کامران ہوں گے میں ادب کی بات سامنے رکھتا ہوں کون ادب جس نے کیا میرے رب نے ان کو اوج سریت تک پہنچا دیا ادنا سے اعلیٰ کر دیا آپ مثال سنیے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ جو میرے نبی کے دیوانے ہیں صحابہ اکرام کی سیرت پر عمل کرتے ہیں کون امام اعظم جس کی ہم تقلید کرتے ہیں امام اعظم ایک مرتبہ اپنے غلاموں کے بیچ میں وقت کے امام تشریف فرما ہے جن سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے اگر کوئی آتا تھا تو اس انداز میں وہ عاشق رسول ہر مسئلے کا جواب دیتے تھے مگر ان کو یہ علم کہاں سے ملا یا کیا ملتا ہے اس ادارے اس دارالعلوم سے کیا ملتا ہے یا سے علم دین اور نبی پاک کی سیرت کا پیغام ملتا ہے تو سنیے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ تشریف فرما ہے ایک چھوٹا سا بچہ کس میں بیٹھے ہیں باغ کے اندر اور پاس میں کئی لوگ بیٹھے ہیں امام اعظم کے پاس میں حضرت امام یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وقت کے عالم دین اور امام بھی تشریف فرما ہے ایک چھوٹا سا بچہ باہر بچے کھیل رہے تھے چار دیواری کے اندر گیند اڑتی ہے
بچے اس گیند کو لینے کے لیے ایک بچہ اس چار دیواری کے اندر اس باغ کے اندر آتا ہے اس گیند کو اٹھانے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اٹھ جاتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. اٹھ جاتے ہیں اور ادب سے ہاتھ باندھ لیتے ہیں. بچہ گیند لے کے باہر جاتا ہے پھر کھیل شروع ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ گیند اڑ کر کے واپس آتی ہے. بچہ پھر آتا ہے. امام اعظم اٹھ جاتے ہیں ادب سے ہاتھ باندھ لیتے ہیں استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. حتیٰ کی روایت تاریخ کی روایت میں آتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے سیرت پر عمل کرنے والے وقت کے امام نے میرے نبی کی ہر سنت پر عمل کیا. عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بچے کے لیے ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ کھڑے ہوئے. امام یوسف علیہ رحمہ نے عرض کی اے وقت کے امام کیا بات ہے یہ چھوٹا سا بچہ ہے اتنا کوئی بڑا عالم نہیں کوئی بڑا مفتی نہیں کوئی بڑا قدار شخص نہیں چھوٹے سے بچے کے لیے آپ بار بار کھڑے ہوتے ہیں ادب سے ہاتھ باندھ لیتے ہیں ماجرا کیا ہے. تو عاشق رسول مصطفیٰ کی سیرت پر عمل کرنے والے بولتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اے میرے شہدائی سنو یہ بچہ کون ہے اس کی جانکاری تمہیں نہیں. یہ بچہ میرے استاد محترم مفتی اعظم استاد العلماء استاد الفقہاء حضرت حماد رحمت اللہ تعالی کا پوتا ہے جو آیا تو اس کے لیے ادب کے لیے میں نہ کھڑا ہوں تو کس کا ادب کروں گا اس لیے کہ اس طرح سے مجھے علم ملا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. میرے عزیزوں الحمدللہ 6 منٹ مکمل ہوئے. میں وقت کا بڑا خیال رکھ رہا ہوں. میرے عزیز کی بات پر میری پوری توجہ مبذول ہے. میں آخری بات کو عرض کرتا ہوں سماعت کریں یہ سب کچھ ملتا ہے ادب سے ملتا ہے. اور کہنے والوں نے کیا ہی خوب کہا با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب. اب چلتے ہیں جس کا نام ہم عشق سے لیتے ہیں امام حسین جو میرے نبی کے نواسے ہیں عاشق رسول ہیں جس نے اسلام کے پرچم کو قیامت کی صبح تک بلند کر دیا. وہ بلند ہی رہے گا. کہہ دو سبحان اللہ. بلند ہی رہے گا. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی بات سنی. اب امام حسین کی شان کو سمجھیے. ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں میں امام شہید اعظم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے تشریف لاتے ہیں. سنیے ادب سے کیا نہیں ملتا بے پناہ ملتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کامیاب و کامران ہے. امام حسین وہ نانا کے پیارے نواسے جس کو مصطفیٰ چومتے تھے جن کے لبوں کو چومتے تھے جو سینے پہ چڑھ جاتے تھے تو مصطفیٰ کہتے تھے اور آگے چلے آؤ کندھے پہ سوار ہوتے تھے سجدہ طویل ہو جاتا تھا. وہ امام حسین شہید اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امام حسین جن کی شان کو قیامت کی صبح تک ہم سلام پیش کرتے ہیں. امام حسین پیارے امام حسین آئے ہیں قربان جائیں جن کی عظمت پر وہ گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں. مدینے میں بارش ہو رہی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. رحمت کی بارش جیسے ہی مصطفیٰ کے نواسے نے قدم نیچے رکھا تو کیچڑ میں جیسے ہی قدم ہوا پاس میں ایک عاشق رسول بیٹھے ہیں جسے محدث اعظم کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ عاشق رسول امام حسین کے پاس میں بیٹھے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نبی کے نواسے کا پاؤں بارش کے پانی میں بھیگ چکا ہے. ذرا مجھے صاف کر لینا چاہیے. اٹھتے ہیں سر کے تاج کو اتارتے ہیں اور سر کے تاج کو پھاڑتے ہیں اور لپٹ کر کے امام حسین کے قدموں کو پکڑتے ہیں اور اپنے اس تاج سے امام حسین کے قدموں کو صاف کرتے ہیں. امام حسین نے اپنے قدم کو پیچھے لیا کہ اے محدث کبیر اے میرے نانا کے بڑے محدث ایسا مت کیجئے. تو عاشق رسول کہتے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کی سیرت پر عمل کیا تھا وہ کہتے ہیں اے امام حسین یہ وہ تلیا ہے جس کو ہمنا کے لال نے چوما جس کو عبداللہ کے لگتے جگر نے چوما اور اس کو چوم کر کے میں جنت حاصل کر رہا ہوں. یہی میری کامیابی کی دلیل ہے. حضرات یہ عاشقوں کی بولی عاشقوں کی سیرت اور مولا علی مشکل کشا ان اداروں سے کیا ملتا ہے. پیغام سن لیں گفتگو مکمل ہو جاتی ہے. اداروں سے کیا نہیں ملتا. یہ علماء تشریف فرما ہے ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے ان کا ادب کرنا عبادت ہے. کس سے سبق ملے گا. مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا جس نے مجھے ایک حرف علم دین پڑھایا مدینے کے بازار میں مجھ مولا علی کو بیچ دے تو میری زبان سے کوئی جملہ نہیں دے گا.
کتنا بڑا مرتبہ ہے حضرات. اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے ادب کو اپنی سیرت میں جچا کر کے اور ان بزرگوں کے ادب کرتے ہوئے ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے. علم ادب سے ملے گا اور یہ علم ہی سب سے بڑی دولت ہے. روایت ہے تدارس العلم ساعۃ فی اللیل خیر من عملها من احیائها. حدیث پاک ہے کہ ایک گھڑی علم سیکھنا اور سکھانا رات بھر کی جاہل عابد کی عبادت سے افضل ہوتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. باری تعالیٰ کے دربار میں ہم دعا کرتے ہیں مولا پیران پاگارا کے صدقے روز ولی رحمت کے صدقے اور ان بزرگان دین پچمائی علی شاہ بخاری علیہ رحمت کے صدقے ہم سب کو ادب کو منحوظ رکھتے ہوئے اخلاق کے ساتھ ادب کے ساتھ علم دین پڑھانے اور ہمیشہ اخلاق کے ساتھ جینے کی مولا توفیق بخشے. اور میرے نبی دو جہاں نے یہی پیغام دیا کہ جس کا سب سے اچھا اخلاق ہے وہی دنیا میں کامیاب ہو کامران ہے. وقت پورا ہوا. زیادہ بولنے سے بجائے اگر تھوڑا سا میٹھا ہو اور اس پہ عمل ہو جائے تو دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب. عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو پیران پاگارا کے صدقے ہے مریدوں سے محبت وہ پیر ہمارا رہے گا جن کا نعرہ ہمیشہ بھیج پاگارا وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.